حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں دانش ریاض اور آج ہم ضلع اعظم گڑھ جامعۃ الفلاح میں ہیں. ہمارے بیچ محترم مولانا رحمۃ اللہ عصری صاحب ہیں جو جامعۃ الفلاح کے سابق ناظم ڈائریکٹر ہیں. اتر پردیش کے تعلیمی دورے پر اس بات کا احساس ہوا کہ ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے مختلف مدارس جہاں اپنے نصاب میں اور تعلیمی نظام میں مختلف ہیں، وہیں وہاں کا تعلیمی نظام بھی جدا جدا ہے. تربیتی نظام کے اندر مختلف چیزیں الگ الگ پیمانے پر پائی جاتی ہیں. لیکن خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ الفلاح کے اندر ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسی تعلیم ہے جو نہ صرف دین و دنیا کو سموئے ہوئے ہے بلکہ دینی کے ساتھ عصری علوم کا حسین امتزاج اگر کسی ادارے میں دیکھنے کو ملتا ہے تو جامعۃ الفلاح ہے. محترم مولانا، میں چاہوں گا کہ اس وقت جو پورے ملک میں تعلیمی فضا ہے، خصوصاً مدارس اسلامیہ کی جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ مدارس اسلامیہ مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ نے ایک ادارے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی اس دوران، اور مختلف اداروں سے آپ وابستہ بھی ہیں. ہمیں جاننا چاہیں گے کہ آخر اس وقت جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی سسٹم ہے، مدارس اس پہ کس طور پہ اثر انداز ہو پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اقرأ بسم ربک الذی خلق. دیکھیے، موضوع علم کا انتہائی اہم، سب سے اول اور بنیادی موضوع ہے. علم کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. اس کی اہمیت مسلم ہے اور اس پہ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں، اور ابھی ضمن آپ نے ذکر کیا ابھی لاک ڈاؤن کا، تو اللہ کا شکر ہے کہ جامعۃ الفلاح نے اس دوران بھی اپنے آپ کو جہاں بھی جیسے بھی آن لائن آف لائن بچوں کے یہاں جا کر کے، بچوں کو بلا کر کے، بچوں کے لیے مختلف گویا علاقوں میں یا گاؤں میں اس کا نظام قائم کر کے اس کو بہت حد تک جو ہے باقی رکھا. اور اس دوران بھی فلاح نے ایک دن کے لیے بھی کوئی ایسا دن نہیں آنے دیا کہ جس میں یہ احساس ہو کہ بھئی ہم تعلیم سے کٹ گئے ہیں یا بند ہو گیا. بہت سارے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے بھی اس دوران جو ہے متاثر ہوئے، بند ہوئے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کی گئی. الحمدللہ ان تمام حالات میں جہاں جیسے بھی موقع ملا فلاح اپنی جگہ قائم رہا. فلاح کی خوبیوں میں سے آپ نے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ یہ ایک تحریکی ادارہ ہے. تحریکی ضرورت کے تحت دین اور دنیا کی تفریق درست نہیں ہے، اور یہ ہمارے دشمنوں کی تقسیم ہے، دین اور دنیاوی علوم کی تقسیم. یہ ایک اکائی ہے جس میں جس طرح سے یہ دنیا ہے وہی دنیا دین کی کھیتی ہے، اور یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اس کو وہاں جو ہے کاٹنا ہے. اس لیے دنیا کی کامیابی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف نظام، مختلف انداز میں جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، فلاح نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ قدیم و جدید کا ایک سنگم ہے اور بہترین امتزاج ہے، اور دین اور دنیا کی تفریق کے بغیر تعلیم چل رہی ہے. اگرچہ اس ہندوستان ہی میں ادارے بہت سارے ہیں، لیکن ان اداروں کے بیچ یہ واحد ادارہ ہے جس نے پہلے دن سے جہاں مردوں کی تعلیم کا انتظام کیا، لڑکوں کی تعلیم کا، پہلے دن سے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اتنی ہی اہمیت دی اور وہ دی. جبکہ ہمارے یہاں بڑے ادارے ہیں
دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، ندوۃ العلماء ہے، لیکن یہ لڑکوں کے لیے تھی۔ لیکن فلاح نے پہلے دن سے دین اور دنیا کے بہترین امتزاج کے ساتھ اور ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو اس میدان میں اس وقت جس طرح کے افراد کی ضرورت ہے کہ دینی رہنمائی بھی کر سکے اور دنیاوی میدان میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہ ہو، یہ کوشش کی ہے۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں یہ تو اب آپ لوگوں کا کام ہے، دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں، لیکن جو مقصد طے کیا تھا اس مقصد کے مطابق جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں کے فارغین مختلف میدان میں موجود ہیں اور وہ اپنی خدمات جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ جیسے آپ خود ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ فکری الغار ہے پوری امت پہ، اور نظریاتی اور فکری الغار کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ انتشار کا شکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مدارس اسلامیہ اس فکری الغار پہ قدغن لگاتے، لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نظریاتی اور فکری طور پہ بھی ڈائلیوشن کا شکار ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ اس فکری الغار کو کس طرح پہ بند لگانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس فکری الغار پہ کس طرح قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے، فلاح نے پہلے دن سے جس طرح کا نصاب تعلیم اپنایا ہے، اس میں اس بات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے مخاطب ہیں، جن میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ان کو جاننا، سمجھنا، اور اسلام کے سلسلے میں ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں یا ان کی کم فہمیاں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے جوانوں کو تیار کریں۔ اس کے لیے ہمارے نصاب میں مختلف ادیان کا مطالعہ بھی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ فائل تھی کہ ہندوستان میں جو مختلف مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے یہاں کے نصاب میں اس بات کی رعایت رکھی گئی ہے کہ کیا کیا مذاہب ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، اسلام اس پہ کیا کہتا ہے۔ یہ جو ایک آپس میں جو مقابلہ ہے، مقابلاتی جو ہے وہ نظام جو ہے وہ، اور اس میں اسلام کو کیا خوبی، خصوصیت یا ان پہ برتری حاصل ہے، اور اسلام جو ہے کس طرح سے ان تمام لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں یا ان میں خامیاں ہیں اس کو کیسے دور کرتا ہے، ان کو کیسے اپنے سے کرے۔ اس کے لیے باقاعدہ نظام ہے۔ یہاں تربیت کا بھی نظام ہے کہ جو بچے یہاں رہیں باقاعدہ تربیت بھی حاصل کریں، جو کچھ پڑھتے ہیں اسے دوسروں تک کیسے پہنچائیں، جو باتیں سنتے ہیں اس وقت جو میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں، پریس میں آتی ہیں، وہ آتی ہیں، اس سے باخبر رہیں۔ اس کے لیے آپ تو ماشاءاللہ یہیں کے پروردہ ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا، اور اب بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ حالات جیسے ہیں اس میں مختلف مدارس جو ہے ذرا سا کچھ خاموش ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں لیکن فلاح نے کیا فکر جدید کے چیلنجز کو ہمارے مدارس جو ہے اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں؟ کر پا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کرنا چاہیے نہیں کر رہے، یہ بہت ہی وہ ہے۔ لیکن ان کے باوجود فلاح نے بھی ان کے مقابلے میں، آپ جب دیکھیں گے وہاں سے آپ دارالعلوم دیوبند سے چلیے، پھر ندوۃ العلماء آئیے، پھر اس کے بعد جو ہے جامعہ سلفیہ، اس سے پہلے جو ہے جامعۃ الفلاح آئیے، مدرسۃ الاصلاح، یہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، اور فلاح نے جو آخری وہ ہو سکتی، جتنی گنجائش ہو سکتی اس کو سامنے رکھا ہے اور اس کے تحت کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فلاح کوشش تو البتہ کر رہے ہیں، اس کو گویا ایک تحریک کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور اس تحریک کے تقاضے بھی ہم لوگوں پہ واضح ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تیار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، خاص طور سے ان حالات میں جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یا اس وقت کے موجودہ سیاسی حالات ہیں،
ان سے متاثر ہونا بالکل فطری چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان حالات میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان حالات کو بدلنے کے لیے، صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے، ان کے اندر جو ایک طرح کی کمزوری یا پیچھے ہٹنے والی بات جو ہے آئی ہے تو ان کو آگے بڑھانا، ان کو حوصلہ دینا، ان کو علم کے ہتھیار سے اس طرح سے وابستہ کرنا کہ وہ آگے چل کر کے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں، یہ کوشش بہرحال ایک چیز اور، ایک آخری سوال میں جو جاننا کو کہ اس وقت پوری امت پہ یا پوری ملت پہ ایک پزمردگی سی چھائی ہوئی ہے اور ایک نا امیدی کی سی کیفیت ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ امید بھری نظروں سے کن چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب تاریکی زیادہ ہوتی ہے، اندھیرا زیادہ پھیلتا ہے، رات جتنی ہی تاریک ہوگی، بہرحال رات ہمیشہ رات نہیں رہ سکتی، اس کے بعد صبح کا ہونا لازمی ہے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تاریکیاں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، بظاہر ہمارے اوپر چھا رہی ہیں، لیکن اس کی ایک صبح ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی جو روشنی ہے اسے روشن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور اسی کی ایک کوشش جو ہے فلاح کی شکل میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، حالات ایسے آئے ہیں. اور اب آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہماری تاریخ ہے، بغداد دیکھ لیجئے، تاتاریوں کا حملہ دیکھ لیجئے، پھر تاتاریوں کو کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دیا اور کیا ذریعہ بنا. کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے اسلام سے قریب آنے کا ذریعہ جو ہے ہماری خواتین بنی ہیں اصلاً، اور انہوں نے وہ جن خواتین کو انہوں نے اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا، پال لیا تھا، یا وہ بنا کر کے کنیز بنا کر کے رکھا تھا، انہوں نے ان پر کام کیا ہے، اور یہی چیز جو ایک وقت جو ہے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا جو ہے ذریعہ بنی ہے. یہاں ہندوستان میں بظاہر ایسے حالات لگ رہے ہیں اور ایسے جو سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت حالات کہے جا سکتے ہیں اس وقت جو کچھ ہے اور آگے آنے والا ہے. لیکن ہم اور آپ علم کی بات میں کر رہا تھا کہ علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں عجیب و غریب میں نے بھی پڑھا ایک جگہ کہ اذا صار الشیء علما صار عالمیا. اگر علم واقعی علم ہو، اور علم کے معنی یقینی مبنی بر حقیقت چیزوں کے آتے ہیں، علم معرفت کو اور صرف معلومات کو نہیں کہتے، تو العلم جس کا بنیادی ذریعہ جو ہے کتاب اللہ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کا سرچشمہ جو ہے یہ کتاب ہے. یہ صرف ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ اگر جن لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ اگر اس العلم کی بات جو ہے کی جائے تو وہ عالمی بنتی ہے. اور اگر ہم اس کی طرف دعوت دیں، ابھی وہ آیت، ابھی ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، کچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہاں علماء سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کا سیاق دیکھیے تو علماء سے مراد یہ دینی درسگاہوں کے فارغ نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو اس کائنات کا فطری طور سے جو کچھ بھی ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے کے نتیجے میں جو ہے وہ خدا تک پہنچتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق ہے اور بہت ہی باریکی اور حکمت کے ساتھ اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کا علم جو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ العلم کے داعی ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قرآن یقینی طور سے تمام علوم کا سرچشمہ ہے. اور شروع میں جو میں نے بات کہی کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک، یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی تم پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سنت پڑھو، دین کا علم پڑھو، کچھ نہیں کہا گیا. پڑھو، ہر وہ چیز جو پڑھنے کی ہے ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے، لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط، بسم ربک، اپنے رب جو اصلاً اس دنیا کا پروردگار، پالنہار اور اس کو آگے بڑھانے والا ہے، اس کی معرفت کے ساتھ اگر پڑھو گے دنیا کا کوئی علم بھی
تو وہ علم مطلوب ہے، اور وہی علم جو ہے اس دنیا میں بھی ہماری اور آپ کی کامیابی کا ضامن ہے، اور آخرت کی کامیابی کا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہم بات کر رہے تھے جامعۃ الفلاح کے سابق ناظم مولانا رحمت اللہ عصری صاحب سے۔ موصوف نے اپنی گفتگو میں وہ باتیں بتائیں جو عمود افزا ہیں، اور موجودہ تعلیمی جو منظرنامہ ہے اس میں ہمارے لیے حوصلے کا پیغام رکھتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہیں، امیدیں مرد و مومن ہے خدا کے رازداں ہے۔ تو یقیناً امید قائم رکھیں، انشاءاللہ یہ جو بادل ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا کبھی نہ کبھی چھٹے گا۔ میں دانش ریاض، جامعۃ الفلاح، بلیرگنج سے۔